السلام وبرکاتہ. مدر سامعین، آج میں انشاءاللہ تعالی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں. اس سیگمنٹ کا نام ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل. چونکہ روزمرہ بہت سے لوگوں کو بہت سے مسائل پیش آتے ہیں، تو جس کے لیے وہ علماء کرام کا رخ کرتے ہیں. بہت سے لوگ سوالات مجھ سے کرتے ہیں، خواتین اسپیشل بچیاں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہر ٹاپک کے اوپر جو مسائل ہیں ان کو ہم سوال اور جواب کی شکل میں، جیسا لوگ سوال کرتے ہیں اس شکل میں ریکارڈ کر کے آپ کی خدمت میں بھی پیش کیا جائے. کیونکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ اگر تم کسی چیز کے بارے میں نہیں علم رکھتے تو اہل علم سے اس کے بارے میں سوال کرو. اور ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے السؤال نصف العلم، سوال کرنا آدھا علم ہے. تو ہم دیکھیں، ہمارا تعلق ہے، ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے جو سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ طہارت ہوتی ہے. اگر ہم غور کریں، احادیث کی کتب کو دیکھ لیں اور فقہ کی کتب کو دیکھ لیں، تو ان تمام کتب کے جو مصنفین ہیں، محدثین ہیں، ان سب نے کتاب الطہارہ سے اپنے کتابوں کا آغاز کیا ہے، کیونکہ جو صفائی ہے وہ نصف ایمان ہے. اب صفائی کے لیے بھی کچھ اسلام نے قوانین بتائے ہیں. غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، وضو کے دوران اگر کوئی معاملہ پیش ہو جائے تو وہ وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا. اس طرح کے کئی مسائل جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. تو اسی لیے جو ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے وضو کے مسائل کے اوپر ہے. وضو کے مسائل بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، تو ان میں سے کچھ جو ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ابھی شیئر کرتی ہوں. ایک سوال ہے، سوال نمبر 1 کہ نہانے کے بعد آدمیوں سے سنا ہے کہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں کہ آیا نہانے کے بعد وضو کے نہ کرنے کا طریقہ درست ہے یا نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہانے سے وضو بھی ہو جاتا ہے، بعد میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں. جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، اور غسل سے پہلے جو وضو کرتے تھے اسی پر ہی اکتفا کرتے تھے. یہ حدیث سامعین ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی ہے. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل سے پہلے والے وضو پر ہی اکتفا کرتے تھے، یعنی غسل سے پہلے وضو ضرور فرماتے تھے. گویا کہ اصل جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ نہانے سے پہلے جو ہے وہ وضو کیا جائے، اور اگر نہانے سے پہلے وضو کر لیا جاتا ہے تو بعد میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی وضو سے نماز ادا ہو جاتی ہے. اگلا سوال ہے کہ ازائے وضو کا، یعنی چہرے کا، ہاتھوں کا، پاؤں کا دھونا کتنی بار دھونا کامل سنت ہے. کسی نے سوال کیا کہ کیا وضو کرتے وقت ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک پہ پانی ڈالنا، منہ دھونا جو کہ 3 دفعہ دھویا جاتا ہے، اگر 2 دفعہ بھی دھو لیا جائے تو کیا یہ بات درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کامل سنت 3 بار دھونا ہے. وضو 2 بار دھونے بلکہ ایک ہی بار دھونے سے بھی ہو جائے گا، لیکن کامل سنت کیا ہے کہ اس کو 3 بار دھویا جائے، اور شرط یہ ہے کہ ایک بال کی جگہ بھی خشک نہ رہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شروع میں وضو فرمایا تھا تو اپنے اعضاء کو 3 بار دھویا تھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرا بھی وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کا بھی وضو ہے. اگلا سوال ہے کہ کیا ایک وضو سے کئی عبادات کی جا سکتی ہیں؟ یعنی اگر وضو جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنے کی نیت سے کیا ہے تو کیا اس وضو سے نماز جائز ہے یا نہیں؟ بالکل،
وضو خواہ کسی بھی مقصد کے لیے کیا ہو اس سے نماز جائز ہے، اور نہ صرف نماز جائز ہے بلکہ اس وضو سے وہ تمام عبادات جائز ہیں جن کے لیے طہارت شرط ہے۔ اگلا سوال ہے، کسی نے پوچھا کہ میں عصر کے وقت وضو کر لیتی ہوں اور اسی وضو سے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لیتی ہوں، جبکہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا چاہیے، تو دونوں میں سے کیا صحیح بات ہے؟ تو بیٹا اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اگر وضو نہ ٹوٹے تو ایک وضو سے کئی نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ضروری نہیں، ہاں اگر کر لیں تو نور علی نور ہے، نیکیوں پر اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات کہنا کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے یہ بات غلط ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ گرم پانی سے وضو کرنا چاہیے یا نہیں، یعنی گرم پانی سے، جیسے ہم سردیوں میں بھی گرم پانی یوز کرتے ہیں، اس سے وضو کرنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اگر وضو کے دوران کوئی حصہ خشک رہ جائے، جیسے فرض کریں میں نے آٹا گوندا ہے، ٹھیک ہے، اور میرے ناخن پر کوئی جو ہے وہ آٹا لگا ہوا، تھوڑا سا اس کا ذرہ سا لگا ہوا رہ گیا ہے، تو جو مجھے بعد میں نظر آیا تھا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یا اسی طرح نیل پینٹ لگایا ہوا تھا تو کلیئر تو کیا ہے، صاف کیا ہے، ریموو کیا ہے، لیکن کچھ حصہ اس کا رہ گیا تھا نیل پینٹ کا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا دوبارہ وضو کرنا چاہیے یا اس حصے پر دوبارہ پانی ڈالنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف اتنے حصے کا دھو لینا کافی ہے، لیکن اس خشک حصے پر پانی کا بہانا ضروری ہے، صرف گیلا ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں، یعنی کہ اگر آٹا لگا ہوا ہے تو اس کو اتار کے جسٹ اس انگلی کو دھو لیں، اگر نیل پینٹ لگا ہوا تھا تو اس کو دوبارہ ریموو کر کے صرف اس انگلی کو دھو لیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ کیا کھڑے ہو کر وضو کیا جا سکتا ہے جبکہ بیٹھ کر وضو کرنے میں تکلیف ہو؟ جی، کھڑے ہو کر وضو کرنے میں چھینٹے پڑنے کا احتمال تو ہوتا ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ وضو بیٹھ کر کرنا چاہیے، لیکن اگر مجبوری ہو، انسان نہیں بیٹھ سکتا، تو کھڑے ہو کر وضو کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے کسی نے سوال کیا ہے کہ آج کل گھروں میں بیسن لگے ہوئے ہیں اور لوگ زیادہ تر بیسن سے ہی کھڑے ہو کر وضو کر لیتے ہیں، تو وضو کھڑے ہو کر کرنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ بالکل ہو جاتی ہے، وضو اس طرح بھی ہو جاتا ہے، لیکن افضل بات وہی ہے، ایک ہوتا ہے افضل تقویٰ اور ایک یہ کہ جائز ہونا، جائز ہے، ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ وضو کرنے کے بعد منہ ہاتھ پونجنے سے ثواب میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہوتی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم وضو کے بعد اپنا فیس صاف کر لیتے ہیں ٹاول کے ساتھ، تو کیا اس سے ثواب میں کمی تو نہیں آتی؟ بالکل نہیں آتی، وضو کے بعد آپ اپنا ہاتھ منہ ٹاول سے صاف کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کوشچن ہے کہ کیا نماز سے پہلے وضو میں مسواک کرنا عورتوں کے لیے بھی اسی طرح سنت ہے جیسے مردوں کے لیے ہے؟ بالکل، مسواک خواتین کے لیے بھی سنت ہے، لیکن اگر ان کے مسوڑے مسواک کے متحمل نہ ہوں، یعنی کئی لوگوں کے بعض جو بڑی خواتین ہیں ان کے مسوڑے کمزور ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ مسواک کے قائم مقام انگلی پھیر لینا وہ بھی کافی ہوتا ہے اگر وہ مسواک کی نیت کر لیں، لیکن اگر جن کا مسوڑوں کا مسئلہ نہیں ہے تو وہ مسواک کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت زیادہ پسند تھا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ اسی طرح ایک اور سوال کسی نے کیا ہے کہ کیا ٹوتھ برش مسواک کی سنت کا بدل ہے؟ کیا ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے مسواک کا ثواب مل جاتا ہے جبکہ برش کے ساتھ دانت اچھی طرح صاف ہو جاتے ہیں، یا پھر مخصوص مسواک ہی سنت نبوی کی برکات کے لیے استعمال کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ سنت کو ادا کرنے کے لیے مسواک کا استعمال کیا جائے۔ برش کے استعمال کرنے سے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس مسواک کی سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن بعض کی نزدیک نہیں ہوتی، تو چونکہ بعض کی نزدیک نہیں ہوتی تو ظاہر بات ہے ٹوتھ برش جو ہے وہ مسواک کا نعم البدل نہیں ہے،
مسواک ہے، مسواک کا ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ جو ہے ٹوتھ برش یوز کریں، صبح شام اس طرح بھی آپ لوگ یوز کرتے ہیں، لیکن نماز کے ٹائم میں آپ جو ہے وہ اسپیشلی جسٹ آپ سنت کو پورا کرنے کے لیے مسواک کا استعمال کریں، تو آپ کی دونوں چیزیں جو ہیں وہ یوز میں آ جائیں گی، اور مسواک کرنے سے آپ کا سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اور جو نماز مسواک کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، یعنی مسواک کر کے ادا کی جاتی ہے، اس نماز کا جو اجر ہے حدیث کے مطابق 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک اور کسی نے سوال کیا تھا کہ رات کو سوتے وقت وضو کرنا کیسا ہے؟ جی ہاں، بالکل رات کے وقت وضو کرنا افضل ہے، بلکہ یہاں حدیث میں اس کی تلقین بھی آئی ہے، کیونکہ جو بندہ رات کو وضو کر کے سوتا ہے اور جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، بلکہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو رات کو سوتے ہوئے وضو کرنا بہت افضل ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ اگر مجبوری کی وجہ سے سر پر وگ کسی نے لگائی ہے تو کیا وہ شخص وضو کے دوران سر کا مسح وگ پر ہی کرے گا، یا اس کو مسح جو ہے کرنے کے لیے وگ اتارنی پڑے گی؟ تو سامعین، اس میں تھوڑا سا یہ سن لیں کہ مصنوعی بالوں کا استعمال بالکل بھی جائز نہیں، اور نہ ہی اس کے استعمال میں کوئی مجبوری ہے۔ اگر کسی نے وگ لگائی ہوئی ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، تو اس کو وضو کے دوران مسح کرنے کے لیے وگ کو اتارنا ضروری ہوگا۔ اگر وگ کے اوپر سے کسی نے مسح کر لیا تو وضو نہیں ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے مسائل آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔